تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالوں گا اور تمہارا دین کے ساتھ گہرا تعلق ہو جائے گا، تم خوش اور سرور اور سکون محسوس کرو گے اللہ کے دین پر چل کر۔ اور اگر تم نے اس وعدے کی پاسداری کا خیال نہ کیا، یہ وعدہ تم نے پورا نہ کیا، اللہ کی اطاعت والا، رسول کی اطاعت والا، یہ وعدہ تم نے پورا نہ کیا، تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، پھر اس کے آثار کیا ہوں گے؟ فرمائے اس کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے بالکل اسی طرح کا وعدہ جس طرح کا تم سے لیا ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا۔ اور بنی اسرائیل میں سے بہت کم لوگوں نے، تھوڑی تعداد میں، جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اکثریت نے وعدہ پورا نہ کیا، تو پھر ذرا غور کر لو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کے اندر بھی اس دینی نظم و نسق کو چلانے کے لیے یہ ایک نظام آپ نے رسول کے ذریعہ قائم کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا گیا تھا، اور اس سردار سے یہ وعدہ لیا تھا کہ خود بھی دین پر چلنا ہے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی دین پر چلانا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا گیا اور ہر سردار سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ خود دین پر چلنا ہے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو دین پر چلانا ہے۔ یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا، اور وعدہ ہم نے ان سے لیا تھا 5 چیزوں کا کہ ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، اور بالکل اسی طرح کا وعدہ تم سے لیا ہے، اور انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی فرمایا ان آیات میں سن لو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے وعدہ لے لیا۔ میثاق بمانا وعدہ، بلکہ وعدہ ہی نہیں، مضبوط وعدہ۔ اخذا لے لیا، بنی اسرائیل سے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ کریم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 نقیباً 12 سردار، ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ 12 قبیلے تھے، نقیب بمانا سردار، 12 سردار مقرر کیے، اور ہر سردار سے یہ وعدہ لیا کہ خود دین پر چلنا ہے اور دوسروں کو دین پر چلانا ہے۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال پیش آئی زمانہ اسلام کے اندر کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ آج کے موسم میں میدان منا میں آئے،
تو میدان منا کے اندر جو لیلہ عقبہ، عقبہ بمانا گھاٹی، لیلہ بمانا رات، تو رات کے وقت انصار مدینہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنا، اور جو وعدہ اسلامی حکومت کے قیام کا سبب بنا، تو میدان منا میں رات کے وقت ایک گھاٹی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو وہاں آپ سے انصار مدینہ نے بیعت کی تھی اور ایک وعدہ کیا تھا، اور یہ بیعت کرنے والے اور وعدہ کرنے والے جو لوگ تھے، ان کو بھی حدیث میں نقبا، نقیب کہا گیا ہے، جیسے یہاں قرآن میں ہے نا نقیب، ان کے لیے بھی آپ انشاءاللہ بخاری میں آگے پڑھیں گے، باقاعدہ آئے گا، تو ان کو بھی کیا کہا گیا؟ نقبا، نقیب کہا گیا، اور وہ بھی 12 تھے، ان کو بھی نقیب کہا گیا جو بنی اسرائیل والے تھے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلہ عقبہ میں وعدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، جو بہت ہی اہم بیعت تھی، اور اس کے بعد اسلام کو غلبہ ملا، اور اس کے بعد اسلامی حکومت کا قیام ہوا، اور بڑی ایک مثال نہیں ملتی اس کی، جیسا انہوں نے وعدہ کیا تھا، جس وعدے کو پورا کر کے دکھایا، اور اس کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوئے، اور بڑے احسن انداز سے ظاہر ہوئے، اور اس زمانے میں آج میرے لیے اس لیلہ عقبہ کے وعدے کو ذکر کرنا بڑا آسان، آپ کے لیے سن لینا بڑا آسان، مگر ان حالات میں مسلمانوں کو سنبھالنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سنبھالنا اور ٹھکانہ دینا اور بھائی چارہ ظاہر کرنا، اور سب کو اپنے گھروں میں، اپنے مال میں، اپنی جائیدادوں میں شریک بنا لینا، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنی ضروریات پر ان کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے، یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ تو الغرض اس لیلہ عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا اسلام پر چلنے کا اور اپنے قبائل کو اسلام پر چلانے کا، کیونکہ وہ بھی سربراہ تھے، سردار تھے، اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو یہ 12 سردار تھے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دست عطر پر بیعت کی اور وعدہ کیا، اور انہوں نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ بنی اسرائیل کے سردار بھی کتنے تھے؟ 12۔ ایک عرصہ تک یہ نظام اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اسلام کا دور آیا، تو اسلام کے دور کے ابتدا میں جن لوگوں نے رسول کریم علیہ السلام سے ایک سچی بیعت کی اور وعدہ کیا، تو یہ لوگ بھی کتنے تھے؟ 12۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا جب تک قریش کے 12 ائمہ پورے نہیں ہو جاتے دنیا میں، خلفاء 12، وہ جب تک پورے نہیں ہو جاتے۔ تو اللہ کریم نے کہا ہم نے وعدہ لیا ہے لوگوں، وعدہ نبھاؤ۔ یہ کلمہ پڑھنا، جس کو جو ہے نا آج ہم آرام سے کلمہ بھی پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بھی پڑھ لیا، جھوٹ بھی بولتے رہے، کلمہ بھی پڑھ لیا، رشوت بھی لیتے دیتے رہے، کلمہ بھی پڑھ لیا،
دھوکہ فراڈ بھی کرتے رہے، کلمہ بھی پڑھ لیا، حرام کھاتے دیتے لیتے رہے، وہی کچھ رہا۔ جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ کا بھتیجا، ہم اس سے ناراض ہیں، وہ ہمارے الہوں کی، ہمارے معبودوں کی مذمت بیان کرتا ہے، تو آپ ذرا اس میں نوٹس لیں اور اس پر غور کریں۔ جب وہ بیٹھے ہی تھے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا میرے بھتیجے یہ لوگ کچھ آپ کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا جان، میں ان سے ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، ایک کلمہ کہہ لے۔ اگر وہ کلمہ کہہ لیں گے تو تمام عرب اور عجم وہ ان کے غلام بن جائیں گے، اطاعت کریں گے لوگ، اور ان کی سرداری بن جائے گی۔ کہنے لگے ایک بات تو ہم کہنے کو تیار ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہہ ڈالو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ پھر یہ کہہ دو۔ کہنے لگے اٹھو بھائی چلو، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے۔ اب اگر ایک ہی کلمہ کہنے کی بات ہوتی کہ چلو کہہ لیتے ہیں تو کون سی دیر لگتی تھی، مگر ابو جہل وغیرہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کلمہ پڑھنے کا اور اس کلمہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک معاہدہ کر رہے ہیں، اب ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، اس کلمے کے تقاضے ہمیں پورے کرنے پڑیں گے، کلمے کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ وہ اس کلمہ کی رمز، اس کلمہ کا راز وہ سمجھ چکے تھے۔ آج ہماری زبان پر تو وہ کلمہ ہے، مگر اس کلمے کی رمز، اس کلمے کا بھید، اس کلمے کا راز، اس کلمے کا تقاضا وہ ہماری سوچ میں ہی نہیں آ رہا۔ کون سا وہ برا کام ہے کہ جس نے اسلام سے منع کیا ہو اور آج وہ ہماری زندگیوں میں نہ ہو؟ کیا کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے؟ مزہ تو تب تھا کہ جب ہم رسول اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں ہمارا کردار ایسا ہوتا کہ کافر بھی دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ اسلام کے ماننے والوں کا یہ کردار ہوتا ہے۔ مگر آج ہمارا کردار مجموعی اعتبار سے اللہ معاف کرے وہ بن گیا ہے کہ جس سے شیطان بھی شرمائے۔ کہ دانم مشکلات لا الارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے اللہ کریم نے وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور اس دینی نظام کو قائم کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، نظم و نسق قائم کرنے کے لیے مقرر کیے اثنی عشر نقیبہ۔ کیا معنی ہے؟
12 سردار، اس نئی 2 10 تو 12 ہو گئے نقیب سردار۔ اور اللہ کریم نے فرمایا تم خود عمل کرو اور دوسروں کو نیکی اور امر پہ لگاؤ۔ وقال اللہ، اللہ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے۔ اس میں کچھ آج ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ فرمایا کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، میری حمایت تمہارے ساتھ ہے، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا، میں اللہ تمہاری حمایت میں رہوں گا، تم یہ وعدہ پورا کر دو۔ وقال اللہ، اور اللہ کریم نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو گیا پھر کائے کا غم ہے۔ اب اس سے آگے وہ وعدہ بتایا گیا کہ وہ وعدہ کیا تھا۔ فرمایا وہی وعدہ میں نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے نبی کے ماننے والوں، قرآن کے ماننے والوں، اسلام کے شہدائیوں، یہی وعدہ میں نے تم سے لیا ہے۔ اب اس وعدے پر غور کرو، وہ وعدہ یہ ہے، اور پھر غور کرو کہ آج کتنا ہم لوگ پورا کر رہے ہیں۔ وہ وعدہ یہ ہے، نمبر 1، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کے پابند بن جاؤ، اگر تم نماز کے پابند بن جاؤ۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر لیں، کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور نماز کے پابند ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بامشکل 2%، بامشکل 2% نماز کی طرف مائل ہے، باقی لوگ نماز کے دھیان ہی کوئی نہیں۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو نماز پھر کہاں گئی؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا ہے کہ نماز قائم کرو گے پابندی کے ساتھ۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے ہو جاؤ گے، نماز پڑھنے والے بن جاؤ گے، ایک وعدہ۔ دوسرا، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ، زکوٰۃ دیتے رہو۔ نمبر 3، وَآمَنْتُمْ بِالرُّسُلِ، میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ یہ نہیں کچھ پر لاؤ کچھ پر نہ لاؤ، جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر نہ لائے، نہیں، سارے رسولوں پر ایمان، یعنی اللہ کے سارے رسول سچے ہیں، اور رسالت پر ایمان لانا یعنی سارے رسولوں پر، یہ اسلام کے اور ایمان کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ سارے اللہ کے رسول برحق، سارے اللہ کے رسول سچے۔ ہاں البتہ جو نظام لے کر آئے عملی اعتبار سے ہمارے لیے عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوگا۔ ہر رسول اپنے اپنے دور میں اللہ کا سچا نبی گزرا ہے اور سچا نظام لے کر آیا ہے، مگر رسول اللہ کے آنے کے بعد کسی رسول کی شریعت پر اور کسی رسول کے لائے ہوئے نظام پر عمل نہیں ہوگا۔ خود قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسولوں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے رسولوں،
اگر میرا آخری نبی تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم نے بھی میرے رسول کو رسول ماننا ہوگا اور میرے رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو آئیں گے، ابھی آسمانوں پر ہیں، اور جب وہ اس زمین پر آئیں گے تو اب آ کر دوبارہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر اور نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر اور قرآن کریم کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ سب سے پہلا ان کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی وہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، اور لوگوں کی امامت کروانے کا فریضہ امام مہدی ادا کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے پر امام مہدی انہیں دعوت دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے نماز ضرور پڑھاؤں گا، مگر یہ نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں تاکہ مخلوق خدا کو پتہ چل جائے کہ اب جو میرا اترنا ہے میں اپنی شریعت پر عمل کرنے والا نہیں، اب میں رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہوں، تاکہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کے ایک امتی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ لوں اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں اب اس شریعت کے تابع ہو کر آیا۔ تو اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4 وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور اللہ کے رسولوں کی تعظیم کرنا، اللہ کے رسولوں کی تعظیم۔ کبھی اللہ کے کسی بھی پیغمبر کسی بھی رسول کے بارے میں ذرہ برابر کہیں سے گستاخی کا پہلو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اگر رسول کی گستاخی ذرہ برابر کہیں سے ہو گئی میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا 3 گناہ ایسے ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں کہ جن سے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا اگر تم کہیں شرک کر بیٹھو گے تو تمہارے کیے ہوئے اعمال کیا ہو جائیں گے، ضائع۔ نمبر 2 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے کسی بھی پیغمبر کی گستاخی ذرہ برابر بھی کہیں ہو گئی تو سارے اعمال ضائع۔ نمبر 3 الیاذ باللہ اگر کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے، کسی اور کافروں کے اور مشرکوں کے دین میں چلا جائے، مرتد ہو جائے، اور پھر اسی ارتداد پر اس کا خاتمہ ہو جائے، سارے اعمال اس کے بھی کیا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دنیاوی اعتبار سے اگر اس نے حج کر لیا تھا اور پھر وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد اس کو سمجھایا، اس کا اشکال دور کیا گیا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، اگر اس کی حیثیت ہے، مالدار ہے، تو اس کے بعد پھر اس پر حج نئے سرے سے فرض ہو جائے گا۔ مرتد ہو جانے کی وجہ سے پہلا اس کا حج ضائع ہو گیا۔ تو وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اللہ کے سارے رسولوں کی تعظیم کرنا۔ نمبر 5 اس چیز کا وعدہ لیا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کریم کو قرض دے دو، قرض حسن، اچھا قرض دے دو۔ یہاں قرض سے مراد ہے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا، کیونکہ مال خرچ کرنا ذرا ہوتا بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے۔ تو مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے قرآن کریم نے مختلف عنوان
اور تعبیریں قرآن میں ذکر کی ہیں، اور ان تعبیرات میں سے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ چلو تمہارا ہی مال صحیح، تمہارا ہی صحیح، یعنی سب سے پہلا اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے تم یوں سمجھو کہ یہ اللہ کا مال ہے اور تم اس کے امین ہو، تم اس کے، بس یہ تمہارے پاس آ گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو پیسے دے دیتا ہے، پیسے تو دینے والے کے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یار ان کو مناسب جگہ میں خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ کا مال ہے، اللہ نے تمہیں اس کا امین بنایا، ذمہ دار بنایا، تو تم اپنے رب کی رضا معلوم کر کے اس کے مطابق اللہ کا یہ دیا ہوا مال خرچ کرو۔ اصل تو یہی ہے، جیسے قرآن میں ذکر کیا گیا، جب قارون کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا مال ہے تو لوگوں میں خرچ کر، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، تیرے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو یہ اللہ کا مال اوروں میں خرچ کر۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا اللہ کا کہاں ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرا اپنا فن تھا، میری محنت تھی، میں نے اپنے فن، اپنی لیاقت، اپنی قابلیت، اپنی استعداد کے ساتھ مال کمایا تو یہ اللہ کا ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس کا جو انجام کیا وہ بھی آپ نے قرآن میں پڑھ لیا، پھر اس کا وہ پروٹوکول، اس کا مال دولت، آل و عیال، سب کا سب اللہ نے زمین کو کہا لے لے اندر۔ کل کو لوگ اس کا پروٹوکول دیکھ کر دیکھنے والے کہتے تھے کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے، جب دوسرے دن زمین میں جاتا ہوا دیکھا کہنے لگے الحمدللہ ہم اس کی جگہ ایسے نہیں تھے۔ تو ان تعبیرات میں سے ایک تعبیر یہ ہے چلو تمہارا ہی صحیح مال ہو، قرض سمجھ کر ہی خرچ کر دو، اس لیے وہ تعبیر کی۔ وَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض حسن اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مال کا بدلہ نیکی کی شکل میں، جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں دے گا۔ اب یہ جی ہوا وعدہ، اللہ نے یہ وعدہ لیا، اب اللہ کریم نے کہا اگر تم یہ وعدہ پورا کرو گے تو میں کیا کروں گا، وہ سنیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، میں ضرور بے ضرور مٹا دوں گا، دور کر دوں گا تم سے تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہاری مشکلات کو دور کر دوں گا، تمہاری الجھنوں کو اور تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ ایک تو یہ ہوگا۔ نمبر 2، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور بے ضرور تمہیں داخل کر دوں گا جنات، جنت کے باغات میں، تجری من تحت الانہار، طرح طرح کی نہریں جاری ہوں گی۔ اور اللہ کریم نے فرمایا اس وعدے کو جو آدمی پورا نہیں کرے گا، فمن کفر، جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس وعدہ کر لینے کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہی کے راستے پہ چل پڑا۔ اب اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل پر کیا کیا وہ دیکھیں۔ اللہ فرماتے اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میرے نبی کو ماننے والوں، تم سے بھی میں نے یہی وعدہ لیا ہے، وعدہ پورا کرو۔ اگر وعدہ توڑو گے تو توڑنے کا انجام جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا وہی پھر تمہارا ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کا انجام کیا ہوا تھا وہ یہ ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ،
وعدہ توڑنے کی وجہ سے، نقض بمانا وعدہ توڑنا، میثاق بمانا وعدہ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ توڑنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ انہوں نے وعدہ توڑا، ہم نے کہا تھا نماز پڑھو، نماز نہ پڑھی، ہم نے کہا تھا اللہ کے راہ میں خرچ کرو، انہوں نے خرچ، یہ جو وعدے کیے انہوں نے وعدہ نہ پورا کیا، تو لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت اللہ، اور لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، بعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کے پاس کیا بچا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر کیا کر دی؟ اور وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ہم نے ان کے دلوں کو، دل بھی سخت ہو گئے۔ دل سخت ہونے کا کیا مطلب؟ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مخلوق خدا کی شفقت بھی ختم، اور ان کے دل ایسے ہو گئے کہ اب ان میں خیر بھی نہیں داخل ہوتا۔ ان کو خیر سارا قرآن سنا دو ٹس سے مس نہیں ہوتا، دل سخت ہو جاتے۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر زنگال لگ گیا، کلا بل رانا، ان کے دلوں پر زنگال لگ گیا، میل لگ گئی، گندے ہو گئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا جب انسان ایک گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ طائب نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد ایک اور گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ طائب نہیں ہوتا، رب کو راضی نہیں کرتا، رب سے معافی نہیں مانگتا، پھر اس کے بعد گناہ اور کرتا ہے، ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو سارا دل ہی کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ۔ اب جب وہ سیاہ ہو جاتا ہے تو اس آدمی پر کوئی بھی نہ قرآن کی بات اثر کرتی ہے اور نہ میرے پیارے پیغمبر کی کسی بات کا اثر ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور اسی کے نتیجہ میں پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ کی رحمت سے دور، دل سخت، تو پھر وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو بدل لیں، گناہوں سے باز آ جائیں، بری خصلتوں سے باز آ جائیں، برے کاموں سے باز آ جائیں، جس طرح قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بدل کر قرآن کے تابع کر لیں، اس کے بجائے خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو پھر اپنی خواہشات کے تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہی کام بنی اسرائیل نے کیا تھا، انہوں نے بھی اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اپنے آپ کو بدل کر کتاب کے تابع نہ کیا، بلکہ کتاب کو بدل کر اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ کتاب کا معنی وہ کر لیا جو اپنی مرضی ہے۔ اور جس طرح آج اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بدل لیں، قرآن کے مطابق ہو جائیں، وہ خود وہیں رہتے ہیں اور قرآن کے معنی تخریف کر کے اور قرآن میں تغیر و تبدل کر کے قرآن کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
یحرفون الکلم، وہ تبدیل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اللہ کے کلمات میں ان کی جگہوں سے۔ اللہ نے جو کہا ہے، اللہ نے جو بتایا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کا لفظ بنا لیا، معنی اپنی مرضی کا کر لیا، تشریح اپنی مرضی کی کر لی، تو قرآن جو اس کے مطابق ہونا چاہیے اپنے آپ کو بدل کر اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بہت سارا حصہ چھوڑ دیا، بھلا دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ جیسے آج ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، بھلا دیا۔ پیارے پیغمبر کی حدیث فرمان سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ پانچواں نتیجہ، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ہمیشہ ایسے لوگوں سے آپ کو خیانتی ملے گی۔ پھر وہ لوگ خائن ہو جاتے ہیں، کسی کے بھی وہ خیر خواہ نہیں ہوتے، دیانت داری ختم، شرافت ختم، صداقت ختم۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے لوگ ان میں جو مسلمان ہو جاتے ہیں، صحیح معنی میں اللہ کے وعدے کو نبھانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان کو اچھا ہونا چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، مگر فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دیں آپ ان کو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ان کے دور میں بڑی لوگوں نے زیادتیاں کی۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر درگزر کریں، معاف کریں، وَاصْفَحْ، اور دل سے بھی نکال دیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، اخلاص والوں کو اور حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محسنین میں یہ تینوں معنی، نیکی کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے، محسنین اخلاص والے، محسنین مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے والے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نصارہ سے بھی وعدہ لیا تھا اور انہوں نے بھی وعدہ توڑ دیا، وہ بھی بھول گئے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ اعلان کیا ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا، فَنَسُوا حَظًّا، انہوں نے بھی بہت سارا حصہ، مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جن چیزوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، کتاب دی گئی تھی، بھلا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ سمجھ یہ آئی کہ اللہ نے انہیں نصیحت کی، نبی بھی بھیجے، کتاب بھی نازل کی، انہوں نے بھلا دیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی اور ان کے درمیان بغض پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے رسول اللہ کو بھیجا، اللہ نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اگر ہم اس نصیحت کو بھول جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، پھر تمہارے درمیان عداوتیں ہوں گی، تمہارے درمیان بغض اور کینے ہوں گے، ظاہری بھی تمہاری عداوتیں ہوں گی اور تمہارے دلوں میں بھی بغض بھرا ہوگا، نفرتیں، کینے، کدورت بھری ہوگی۔ آج کیا ہمارا یہی حال نہیں ہے؟ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، عن قریب ایسا وقت آ رہا ہے کہ اللہ کریم بتائے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو دنیا میں اعمال کرتے ہیں، کرتوت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور اللہ سب بتائے گا کہ یہ کر کے آئے ہو دنیا میں، یہ میری اطاعت کی، یہ مجھے مانا تھا تم نے، یہ میرا وعدہ تم نے پورا کیا تھا، تاکہ وہاں رسوائی نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی شان میں گستاخی کریں سارے ایمان ضائع ہو جائیں گے، تو کسی بھی رسول تو وہ یہ صافہ جو نہیں ہے، تو ایک دفعہ یہ میں نے اس طرح کندھے پہ لیا، ہمارے عزیز تھے، کہنے کہ یہاں پہ کیوں لیا، مطلب نا میں نے کہا جی سنت ہے، نہیں اس طرح نہیں ہے، تو اس طرح کرنے سے بھی ان کے مال ضائع ہو جائیں گے، ان کو کہا بھی کہ سنت ہے لیکن نہ اس طرح نہیں، وہ ان کی جہالت ہے، یہ گستاخی نہیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے تھوڑا سا بتا دیں رسولوں کی کس طرح سے پتہ کریں تو وہ جو آتا ہے کہ گستاخی؟ بس سب رسولوں کو یہ عقیدہ رکھنا، اللہ کا ہر نبی سچا، ہر نبی برحق، بس ایسی بات منہ سے نہ نکلے، جی۔ مطلب ایسی جو شان میں خلاف ورزی، حقارت والی ہو، ذلت والی ہو، اس انداز سے ایسا لہجہ، ایسا لفظ وہ درست ہو نہیں۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی جب آپ کا تذکرہ بھی کیا جائے، اور اس زمن میں اگر دوسرے انبیاء کا بھی ساتھ تذکرہ آئے تو آپ کا ذکر خیر اس انداز سے کیا جائے کہ دوسرے نبی کی توہین لازم نہ آئے۔ پچھلی امتوں کی جو نماز تھی اس پہ سجدہ بھی تھا، یہودیوں کی نماز میں تھا، سجدہ تھا، رکوع یہودیوں کی نماز میں نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔